وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون صاحب سجادہ مخدوم جہاں، علماء ملت اسلامیہ، عزیز طلباء، معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، عزیز تر طلباء، اس سے قبل کہ چند باتیں صرف تبرکن عرض کر دی جائیں، آئیے درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ ہماری اس بر صغیر میں بھی تاریخ بڑی قیمتی ہے، بہت اہم ہے، اور اس قدر قابل تذکرہ ہے کہ کوئی زمانہ باکمال اشخاص سے خالی نہیں رہا۔ اگر ایمانداری کے ساتھ تاریخ لکھی جائے تو ان 1000 برسوں میں اس بر صغیر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ ان کے بغیر زمین ظلم کا گہوارہ بن جاتی، گناہ کا مرکز بن جاتی۔ انہی شخصیات نے اس زمین کو عدل کا، انصاف کا، نیائے کا، شانتی کا، انصاف کا مرکز بنا کے رکھا۔ انہی شخصیات میں ایک شخصیت وہ ہے جن کا آج عرس ہے، یعنی محبوب جل و علا سیدنا شاہ امیر ابو العلا قدس سرہ العزیز، ایک ایسی شخصیت جو سینکڑوں برس پر نمودار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی۔ یہ عقیدت کا جملہ نہیں ہے، یہ 350 سال میں لوگوں کا کنفیشن ہے، تحقیق کا نتیجہ ہے، جائزے کا خلاصہ ہے۔ یہ طے ہوا کہ اتنا بڑا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا ادھر 300-400 سال میں، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنی بڑی شخصیت کا مالک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخصیت علمی اعتبار سے بڑی کہی جاتی ہے تو اس کی دلیل علماء کا اقرار ہوتا ہے۔ علماء، دانشور، محققین، جن کی نگاہ ہو کتاب پر، علوم پر، راسخون فی العلم ہو، راسخ ہو علم میں، وہ اگر کہیں کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے جیسا شخص دیکھا نہیں گیا تو وہ قابل اعتبار ہے، ہما شما کے کہنے سے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہے کہ واہ کیا تقریر کیا، اور پوچھے کہ آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہوگا؟ نا، ہم پڑھے لکھے تو نہیں ہیں لیکن اچھا لگا، یہ تعریف تو ہے لیکن حق تعریف ادا نہ ہوا۔ ایک آدمی کہے کہ واہ واہ کیا تراویح سنایا، پوچھا جائے کہ آپ بھی حافظ ہیں؟ کہ نہیں، میں تو حافظ نہیں ہوں۔ تو آپ کی تعریف کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ جو میں نے سیدنا امیر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق چند تحقیقی خلاصے پیش کیے، یہ علماء ملت اسلامیہ کا اجماع ہے اس پر۔ میں کس کا نام لوں؟ سب سے پہلے نام لے لیتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، بڑا نام، معتبر نام، ثقہ نام، ایک ایسا نام جو تمام مکاتب فکر میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، علم حدیث کے حوالے سے بھی، علم فقہ کے حوالے سے بھی، حکمت دین کے حوالے سے بھی، اور ایک بڑے دانشور، راسخ العلم، علماء بے نظیر کے درمیان
علماء راسخین کے درمیان جن کا مقام بالاتفاق بلند ہے، ان کی کتاب نکالیے انفاس العارفین، اور دیکھیے اس میں سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کیا کہتے ہیں۔ صرف کہتے ہی نہیں، اپنی نسبت پر ناز بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے باپ، میرے والد ماجد مولانا شاہ عبد الرحیم دہلوی کو اجازت و خلافت، تعلیم و تربیت حضرت خلیفہ ابو القاسم سے حاصل تھی، اور خلیفہ ابو القاسم خلیفہ تھے ملا ولی محمد کے، اور وہ خلیفہ تھے سیدنا ابو العلا کے، اور میرے والد نے جس کی خدمت میں رہ کر اپنی تکمیل کی تھی، انہوں نے بھی سیدنا کی زیارت کی تھی۔ تو میں اپنے والد کے حوالے سے سیدنا کے 2 پشت کے بعد ان کا روحانی فیض بانٹنے والا ہوں۔ تو سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق شاہ ولی اللہ، حضرت کے خلفاء میں ایک بڑی تعداد علماء کی ہے۔ ایک ملا ولی محمد خود بہت بڑے عالم تھے، جن سے شاہ ولی اللہ کو سلسلہ پہنچا، بہت بڑے عالم، بڑے متقی، پرہیزگار، مرتاض، محتاط، اور وہ حضرت سے بیعت اور خلافت کا شرف رکھتے تھے۔ دوسرے بڑے عالم، ان کی عالمانہ حیثیت بھی مسلم ہے اور ان کا متصوفانہ مقام بھی مسلم ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت ہندوستان میں 3 بڑے مراکز، مارہرا، بدایوں اور بریلی، ان تینوں مراکز میں جہاں سے سلسلہ پہنچا ہے وہ ہے کالپی شریف، کالپی، اور کالپی میں ایک بڑا نام ہے حضرت سیدنا محمد کالپوی کا۔ محمد کالپوی بڑے عالم، بڑے مصنف، بڑے صوفی، شیخ زمانہ، وہ حضرت سیدنا امیر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے خلیفہ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میری تکمیل، اب تکمیل تو یا تو مدارس اسلامیہ کے فارغین طلباء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ تکمیل کیا ہے۔ تکمیل وہ ہے جس کے بغیر کسی چیز کی سند نہ ہو۔ جب تکمیل ہو گئی تو ہر چیز کی سند پہنچ گئی، اور اگر مکمل نہیں ہوئے تو سب سند نامکمل رہ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری تکمیل سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور اس کا ایک واقعہ بھی مولانا آزاد بلگرامی نے نقل کیا ہے۔ خود بڑے عالم ہیں مولانا آزاد بلگرامی۔ مولانا آزاد بلگرامی کے بارے میں ایک جملہ یاد رکھیے کہ ان کے عربی کے 10 دیوان ہیں، ایک دیوان نہیں، عربی شاعری کے 10 دیوان، اور جب 10 دیوان ان کا مکمل ہو گیا تو خود فرمایا تل کا عشرۃ کاملہ، ایک دیوان عربی کا ہو تو پسینہ آ جائے، وہ 10 دیوان، اللہ اکبر۔ اور نئے تجربے بھی کیے مولانا آزاد بلگرامی نے۔ عربی میں مثنوی نہیں ہوتی، قصیدے کی صنف ہے، مثنوی فارسی کی چیز ہے۔ یہ پہلے آدمی ہیں علامہ آزاد بلگرامی جنہوں نے عربی میں مثنوی کی صنف کو متعارف کرایا اور کمال تک پہنچا دیا۔ ان کی ایک بڑی مشہور مثنوی ہے عربی میں، مظہر البرکات، دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ علامہ آزاد بلگرامی فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ سید محمد کالپی کیسے گئے سیدنا کے ہاں؟ یہ کالپی شریف سے آگرہ آئے تو خیال کسی اور شخصیت کے یہاں جانے کا تھا، توجہ نہیں تھی سیدنا ابو العلا کی طرف، لیکن دل میں ایک بات تھی کہ کوئی ایسا صاحب خدا ملتا، اہل دل ملتا، جس کی نظر میرے کام کو آسان کر دیتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عام آدمی تو بیچارہ درد ٹھیک ہو جاتا، بیماری ٹھیک ہو جاتی، دکان اچھی ہو جاتی، اولاد صحت مند ہو جاتی، اسی میں پریشان رہتا ہے، لیکن اہل علم
اپنے بہت سارے سوالات، بہت سا کوشچن مارک لے کے پریشان ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ملتا جو میرے دل میں چبھنے والے سوالات کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا، جس کا دیدار پتہ نہیں کتنے سوالوں کا جواب بن جاتا۔ ایسا بھی تو کوئی ملے جس کی گفتگو، جس کا انداز، جس کی بات، جس کی زیارت، جس کے پاس بیٹھنا میرے ٹھنڈے وجود کو گرم کر دے۔ ایسی سید محمد کالفی رحمت اللہ علیہ کے دل میں ایک بات آئی، پالکی والے سے کہا چلو پالکی لے کے چلو۔ پالکی والا چلا، حضرت پالکی پر سوار ہیں، وہ دور ہے پالکی کا، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، جیسے آج گاڑیاں ہوتی ہیں کل پالکی ہی گاڑی تھی۔ پالکی چلی تو ایک مقام پر رک گئی، حضرت نے چلمن ہٹائی، جھانکا اور دیکھا کہ یہ کون سی جگہ کہاں لے آیا۔ اس سے پہلے کہ پالکی والا جواب دیتا، حضرت نے خود دیکھا، ارے یہاں کیوں لے آئے، یہ اس جگہ تو ہمیں نہیں جانا تھا، ہمیں تو فلاں جگہ جانا۔ اٹھاؤ، کہاروں نے پھر اٹھایا، پھر چلی پالکی۔ پھر کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ پالکی رکی ہے تو حضرت نے پھر چلمن ہٹائی، دیکھا کہ ارے پھر وہی دروازہ، کہا ارے تم کہاں لے کے چلے آئے۔ اب کہاروں نے پسینہ پوچھا اور کہا حضرت ہم تو وہیں جانا چاہتے ہیں، پہنچ یہاں جاتے ہیں۔ کہا اچھا چلو چلو اٹھا پالکی۔ پھر پالکی تیسری بار چلی اور پھر وہیں آ کے رکی جہاں نہ اترنا تھا، لیکن اترنا تھا وہیں پالکی رکی۔ جب 3 بار یہ عمل ہو گیا تو عالم تھے، صاحب دل تھے، کمال کی تلاش میں تھے، سمجھ لیا کہ من جانب اللہ ہے۔ کہا روکو اترتے ہیں، اترے۔ پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ نئی سی جگہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ بتایا گیا کہ سیدنا ابو العلا کی جگہ ہے، سیدنا ابو العلا کی خانقاہ ہے، یہ حضرت کا در ہے۔ کہا کہ میں نے تو ان کی نیت نہیں کی تھی، لیکن جب 3 بار پالکی آ گئی ہے تو چلتے ہیں، ذرا ملاقات کر لیں۔ آگے بڑھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب انجان آدمی سے آدمی ملتا ہے یا جس کے بارے میں کوئی اندیہ نہیں رکھتا، کوئی خیال نہیں رکھتا، تو اس کے بارے میں چھٹی حص خود بخود بیدار ہو جاتی ہے کہ ذرا آزمائیں، ذرا جانچیں کون ہے، کیسے ہیں، کتنے پانی میں ہے، کہاں تک ہے، کچھ ہے کہ نہیں ہے، ذرا دیکھیں۔ اور تھوڑا سا بھی علم ہو تو یہ جذبہ جوان ہو جاتا ہے۔ علم کو ذرا سنبھال کر رکھنا چاہیے، ورنہ یہی علم حجاب اکبر بنتا ہے اگر علم کو سنبھالا نہ جائے۔ حضرت سید محمد کالفی عالمانہ شان کے ساتھ اٹھے اور بڑے سیدنا کے دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے سیدنا بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ان کو احساس ہوا کہ سیدنا نے قہقہا لگائے، قہقہا، میں اس کی نقل نہیں کر سکتا، میں نے قہقہا کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک انداز پیش کیا، ورنہ اہل دل کا قہقہا اس کا کوئی دوسرا کیا نقل اتارے، ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک قہقہے کی آواز آئی، ایک دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنی تعریف ان کی سنا ہے، قہقہا، یہ تو علم سے جوڑ نہیں کھاتا، یہ تو مقام سے میل نہیں کھاتا۔ ایک سنجیدہ، متین، بزرگ، عالی جناب، ان کے یہاں تو متانت ہوگی، سنجیدگی ہوگی، ایک خاص قسم کا روب ہوگا، یہ قہقہے کی آواز۔ ہاں اب آگے ہی بیٹھے تو آگے بڑھے، جیسے ہی حضرت کے سامنے بیٹھے حضرت نے ایک شعر پڑھا، اور اس شعر میں حضرت نے ان کے اس خیال کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے دل میں جو کچھ گزر رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مالک صرف تم ہو، اس کا مالک وہ بھی ہے جو علیم بذات الصدور ہے، اور جسے اس کے دروازے سے نسبت حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہارے دل کی بات کھول دیتا ہے۔ اور اس میں جو فرمایا حضرت نے، اس شعر کا مفہوم یہ تھا
کہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی عمل کی تحصیل میں، کسی علم کی تحصیل میں کوئی چیز حاصل کرنے کو لگا ہوا ہو تو اتنا سنجیدہ ہو، اتنا متین ہو، جیسے انڈے پر بیٹھنے والی مرغی کہ جب وہ انڈے پر بیٹھتی ہے کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ ترک کر دیتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، انڈے پر بیٹھ گئی تو پھر اب دنیا و مافیہا سے وہ بے خبر ہے۔ کیوں ایسا کرتی ہے وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کہ انڈے کے اندر انقلابات ہوتے رہتے ہیں۔ انڈے کو توڑ کے دیکھ لیجئے تو اس میں پرندہ نظر نہیں آئے گا، بچہ نظر نہیں آئے گا، پتہ نہیں کتنی منزلیں وہ انڈا طے کرتا ہے، اور ان منزلوں پر اثر پڑتا ہے مرغ کی سنجیدگی کا۔ جتنا وہ سنجیدگی سے بیٹھے گی، اسی لیے اس کو الگ کر دیا جاتا، کنارے کر دیا جاتا، تاکہ جتنی سنجیدگی سے وہ بیٹھے گی اتنی ہی اچھی طرح انڈے سے بچہ بننے کا عمل طے ہوگا۔ تو اس میں ایک جملہ استعمال ہوا کہ انڈے میں قہقہا بھی ہوتا ہے، میں قہقہے کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ اس قہقہے سے اگر سنجیدگی کے ساتھ مرغ کا واسطہ نہ پڑے اور قہقہا سن کر، یعنی انڈے کے اندر کے انقلابات کا اندازہ کر کے مرغی اگر انڈے کو چھوڑ دے تب تو انڈے میں بچہ بننے سے رہا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت سید محمد کالپی تھر تھراک فرماتے ہیں کہ مجھ پر راشا طاری، یہ مولانا آزاد بن گرامی نے لکھا ہے، راشا طاری ہوا۔ اور ایک صاحب علم عالم باخدا جو ہے وہ راشا کو پہچانتا ہے، اس لیے کہ راشا عموماً اہل علم پر تبھی طاری ہوتا ہے جب کسی اہل دل کے پاس پہنچا ہو۔ راشا طاری ہوا، راشا طاری، سنبھالنے کی کوشش کی، دیکھا کہ راشا میرے اوپر غالب ہے، ہم راشے پر کیا غالب، بس حضرت سے رجوع ہو گیا، معاف کر دیجیے۔ کہا تم تو آئے نہیں ہو، لائے گئے ہو، تم تو آئے نہیں ہو، لائے گئے ہو۔ ہاں حضور، حضور لائے گئے، آپ کو معلوم ہے آپ سب لائے گئے ہیں۔ پکڑ کے ماں باپ لاتا ہے نا، پتہ نہیں کتنے بار بھاگتا ہے نا، تو بچے کو پکڑ کے لایا جائے تو اس کا تو شمار لوگ نہیں کرتے، اور جب تک بچے کی طرح پکڑ کے کسی کو نہ لایا جائے اس کی تکمیل بھی نہیں ہوتی ہے نا۔ حضرت سید محمد کالپی رحمۃ اللہ علیہ کی تکمیل سیدنا ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ہوئی، اور یہ سید محمد کالپی وہ ہے جن کے بیٹے ان کے خلیفہ ہیں سید احمد کالپی، اور انہی سے سلسلہ مارہرا گیا۔ حضرت برکت اللہ مارہروی جو سارے اہل بدایوں اور اہل بریلی، یعنی بریلی کا وہ رضوی مرکز اور بدایوں کا وہ قادری مرکز، دونوں کی منتہا ذات کالپی شریف کی وہ شخصیت ہے جہاں سیدنا ابوالعلا کا سلسلہ پہنچا۔ تو یہ ہے سیدنا ابوالعلا کی عالموں کی دنیا میں قدردانی۔ اب ذرا بہار پر بھی ایک نظر ڈالیں، سیدنا کا زمانہ کون سا ہے؟ جہانگیر کا زمانہ، شاہجہاں کا زمانہ، جہانگیر اور شاہجہاں۔ حضرت کی ولادت 990 ہجری میں ہوئی ہے، اور بہت کم سنی میں آپ یتیم ہو گئے۔ دادا کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو گیا، والد کا انتقال ہندوستان میں، خاندان آپ کا اس زمانے کے ازبکستان سے آیا تھا، اور آپ کے نانا نے آپ کی پرورش کی۔ نانا آپ کے نسباً احراری تھے۔ یہ احراری کیا ہوتا ہے؟ طلباء کو خوب اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ احراری کیا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ جنرل نالج ہے، جی نہیں، اس سے آپ کا سیدھا رشتہ ہے۔ اس لیے کہ کوئی مدرسے کا طالب علم ملا عبد الرحمن جامی سے ناواقف نہیں ہو سکتا، جس نے شرح جامی نہیں جانی وہ عالم کا بنا، اور شرح جامی جن کی شرح ہے ان کے پیر کا نام ہے خواجہ عبید اللہ احرار، اور خواجہ عبید اللہ احرار کی نسبت سے احراری لکھا جاتا ہے۔
ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार की औलाद में आपके नाना भी हैं, आपके अब्बा के नाना भी हैं और आपके दादा के नाना भी हैं। 3 पुश्त के अहरारी है हजरत। आपके दादा भी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के नाती, आपके अब्बा भी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के पर नाती और आप खुद भी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के पक्के अहरारी। सैयदना अबुल उला रहमतुल्लाह अलैह को नाना ले आए। नाना कहा किसके दौर में? अकबर के दौर। यही हजरत सैयदना की परवरिश हुई, तालीम और तरबियत बुलंद हुई। इत्तेफाक ऐसा कि उम्र मुश्किल से 20-22 साल रही होगी कि नाना का इंतकाल हो गया। नाना ख्वाजा फैजी थे। ख्वाजा फैजी का इंतकाल हुआ तो उस ज़माने में मुगलिया सल्तनत के हवाले से राजा मान सिंह यहाँ हाकिम थे। मान सिंह ने देखा कि बुज़ुर्गों की औलाद है, नाना का इंतकाल हुआ है, एकदम जवानी का आगाज़ है, 22 साल 24 साल की उम्र होगी। तो बादशाह को ख़त लिखा कि इसी जवान को हम ओहदेदारी दे देते हैं। तो एक ओहदा उस ज़माने के हवाले से बड़ा ओहदा सैयदना अबुल उला को मिला। अब सैयदना अबुल उला भी फौजी बन गए, सिपाही बन गए। वो लिबास, वो ड्रेस, वो हथियार, वो तीर चलाना, वो तलवार चलाना, वो फौजी तरबियत, फौजी अंदाज, फौजी शक्ल, ये सब शुरू हो गया। काम चला। ये सब चल ही रहा था कि एक रात एक अजीब मंजर नजर आया। वो भी अजीब रात थी। सैयदना अबुल उला फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि 3 बुजुर्ग आए हैं। एक उम्र रसीदा है और 2 उनके मुकाबले में कम उम्र है। 3 बुजुर्ग आए। उन तीनों बुजुर्गों ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया, किस रविश पर चल रहे हो? कौन सा रास्ता इख्तियार किया? ये रास्ता नहीं है, रास्ता वो है जो हमारा रास्ता है, हमारे रास्ते पर चलो। ये किस रविश को तुमने इख्तियार कर लिया? मेरी रविश इख्तियार कर। सैयदना कहते हैं कि अभी हम हजरत की बातें सुन रहे हैं, उसका असर हो रहा है कि एक ने मुझे करीब बुलाया। मैं करीब गया तो उन्होंने मेरे सर के बाल तराश दिए, सर का बाल उतार दिया, सर का बाल बना दिया, पूरा बाल उतार दिया, यानी हलक कर दिया सर का। दूसरे ने हमको कमीज पहनाई, तीसरे ने मेरे सर पर इमामा बांध दिया। जब ये वाकया सैयदना सुना रहे थे तो उनके साहबजादे जो खुद बहुत बड़े आलिम हैं, अमीर नूरुल्ला, वो हजरत से पूछते हैं कि हजरत वो तीनों कौन थे? तो हजरत फरमाते हैं कि जो उम्र रसीदा थे वो तो मौला अली थे, और जो उनसे उम्र में कम नजर आए माइल बा ज़ोफ थे लेकिन जवानी का गलबा था, वो इमाम हसन थे, और तीसरे इमाम हुसैन थे और उनकी शक्ल तुमसे मिलती है। अल्लाह, ये तक फरमाया सैयदना साहबजादे को कहा कि तुमसे शक्ल मिलती है। और इस ख्वाब के बाद एक अजीब मामला हुआ। हजरत का दिल नहीं लगने लगा, बेचैन रहने लगा। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा चूंकि वक्त भी नहीं है। आ गया, आ गया, हाँ? बस एक वाकया सुना के बात खत्म, चूंकि वक्त कम है। आज एक ऑनलाइन प्रोग्राम है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो उसमें हमको बोलना है, इसलिए वक्त है नहीं, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी अपने प्रोग्राम को समेटेंगे। सिर्फ एक वाक़या आपको सुनाएंगे कि हज़रत ने इस वाक़े के नतीजे में हुकूमत से दिल बर्दाश्तगी इख्तियार की और इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला लिया कि नौकरी नहीं करेंगे, बुज़ुर्गों की रविश इख्तियार करेंगे। इत्तेफाक से अकबर का इंतकाल की खबर आ गई कि अकबर मर गया। जहांगीर बादशाह हुआ। तो आप जानते हैं कि जब कोई नया बादशाह होता है तो एक चिट्ठी जारी होती है कि तमाम ओहदेदार आके अपने ओहदे के कागज़ पर मोहर लगवाएं, रिन्यूअल करवाएं। ये मौका मिला, हज़रत रवाना हुए और हज़रत दिल्ली गए और जहांगीर को जाके इस्तीफ़ा दे दिया। समझाया बहुत उसने, तफसील है वो मैं
کبھی بیان کروں گا، ختم ہو گیا۔ اب اصلی واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالی مدد فرماتا ہے جب کسی کو اپنی راہ پر لگانا ہو۔ من النور الی الظلمات یہ شیطان کی نشانی ہے، اور من الظلمات الی النور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی نشانی ہے کہ نور سے ظلمت کی طرف لائیں۔ اس کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل سیدنا کہتے ہیں کہ جب میں جہانگیر کو کہہ کے چلا آیا کہ اب ہم نہیں حکومت کریں گے، حکومت میں نہیں رہیں گے، اب عہدے داری نہیں کریں گے، کو چھوڑ دیں، چلے آئے۔ لیکن جہانگیر بار بار آدمی بھیجتا تھا۔ ایک بار اس نے کہا کہ ایک بار تو ہم سے مل لیجئے، ایک بار ملاقات کر لیجئے، ایک بار ملاقات۔ سیدنا کہتے ہیں کہ دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بادل ناخواستہ میں گیا تو اتفاق اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ جہانگیر کہیں نکل گیا تھا ملاقات میں، بادشاہ جہانگیر کہیں نکل۔ یہ سب واقعہ کہاں کا؟ آگرہ کا ہے، اکبر آباد کا۔ اس وقت راجدھانی اکبر آباد میں تھی، دلی راجدھانی نہیں گئی تھی، اس کے بعد راجدھانی دلی گئی ہے۔ ابھی راجدھانی کہاں تھی؟ آگرہ میں، اور آگرہ کا پرانا نام کیا تھا؟ اکبر آباد، جسے اکبر نے آباد کیا اس کو اکبر آباد کہتے ہیں، اسی لیے حضرت کے نام کے ساتھ لگتا ہے اکبر آبادی۔ تو جہانگیر کہیں نکل گیا تھا، ملاقات نہیں ہوئی، حضرت واپس ہوئے تو محل سے جب باہر نکلے تو محل کے اندر کے دروازے پر باہر آتے وقت محسوس ہوا کہ نالین ٹوٹ گئی ہے، چپل جوتی جو حضرت کے پیر میں تھی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں جھکا تو دیکھا کہ نالین کا تسمہ ٹوٹ گیا، جو لگاتے ہیں باندھتے ہیں جوتے کو، وہ تسمہ ٹوٹ گیا۔ حضرت نے کہا کہ طبیعت مقدر تھی، میں نے تسمہ نکال کے وہیں پر پھینک دیا کہ اس کو لے جا کے کیا کریں، ٹوٹ گیا تو یہیں رہے، چھوڑ دیا تسمہ، اور ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کے نکل گئے۔ راستے بھر احساس رہا کہ جوتی ٹوٹ گئی ہے، چلنے میں دقت ہو رہی۔ گھر پہنچے اب مشغول ہو گئے، رات گزر گئی، دوسرے صبح کو نیند ٹوٹی۔ اب میں نکلا کہ مسجد جاؤں گا تو دیکھ رہا ہوں کہ میری جوتی میں تسمہ جو وہاں پھینک دیا تھا وہ تسمہ لگا ہوا ہے، جو تسمہ وہاں پھینک دیا تھا اور پورا راستہ ٹوٹی ہوئی چپل کے ساتھ آئے تھے، وہ تسمہ جوتے میں لگا ہوا ہے۔ اب آپ اس کو کرامت، مہربانی اللہ تعالیٰ کی جو کہیے، لیکن دیکھیے اہل دل کیسے کسی چیز کو تعبیر دیتے ہیں۔ سیدنا کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو دربار سے دور کرنا چاہتا ہے، سنیے گا ذرا غور سے، دیکھیے بڑے کی بات، اللہ تعالیٰ جب کسی کو دربار سے دور کرنا چاہتا ہے تو اللہ کو یہ منظور نہیں ہوتا کہ اس کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی دربار میں رہ جائے۔ جو تسمہ ٹوٹ کے وہاں گرا تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا کہ ابو اللہ خبردار وہاں گئے ہو، تمہارا تسمہ بھی وہاں نہیں رہے گا۔ تسمہ بھی اٹھا کے فرشتے یہاں رکھ گئے ہیں، اٹھاؤ تسمہ اور رہو یہیں، خبردار پھر دربار میں گئے ہو۔ اللہ اکبر، ایک ایسی ذات کہ عرس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ اس خانقاہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ سیدنا، ہاں، اس خانقاہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ خانقاہ سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی سب سے زیادہ بافیض اور با اثر خانقاہ ہے، اس لیے کہ یہاں سیدنا مخدوم منیم پاک باز آرام فرما ہے، جو سلسلے ابو العلائیہ کے سب سے کامیاب بافیض بزرگ ہوئے۔ ایک بڑا نام ہے مولانا شعیب پھلواروی کا، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، محقق ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ بہار و بنگال میں سلسلہ ابو العلائیہ مخدوم منیم پاک باز سے عبارت ہے، یعنی بہار و بنگال میں ابو العلائی سلسلے کے مطلب ہوتے ہیں کہ سیدنا مخدوم منیم پاک باز، اتنا فیضان ہوا۔ اب بہار میں جو خانقاہیں تھیں، آج سے 300 سال 350 سال پہلے سیدنا ابو العلا کا زمانہ ہے، اور بہار کی خانقاہ 700 سال پرانی، حضرت یہاں تشریف فرما ہے، 700 سال گزر گئے،
حضرت کے خانقاہ سے جو خانقاہ نکلی بلخیوں کی خانقاہ وہ بھی 700 سال پرانی، مخدوم شعیب کی خانقاہ مخدوم جہاں کے خلیفہ کی خانقاہ وہ بھی 650 سال پرانی۔ ان پرانی خانقاہوں کے پاس اپنا سلسلہ ہے، فردوسی سلسلہ، کوئی قادری سلسلہ، کوئی چشتی سلسلہ، لیکن جب سیدنا ابوالعلا کا سلسلہ مخدوم منیم پاکباز کے ذریعے بہار پہنچا، بنگال پہنچا، تو ان پرانی خانقاہوں کے اس وقت کے سجادہ نشینوں نے حضرت کی طرف غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ ان کے پاس جو دولت ہے وہ ہماری دولت کو بھی زندہ کر دینے والی ہے، وہ ہماری قدر و منزلت کو بھی بڑھا دینے والی ہے، ہمارے وجود میں جو برودت اور ٹھنڈک آ گئی ہے اگر اس کو گرمی سے بدلنا ہے تو ابوالعلائی منیمی فیضان لینا ہوگا۔ چنانچہ ان 700 سال پرانی خانقاہوں نے منیمی ابوالعلائی سلسلے کا فیضان لیا، اور یہ بات متحقق ہے، طے شدہ ہے کہ جہاں ابوالعلائی منیمی سلسلہ پہنچا وہ خانقاہ پھر سے زندہ، تابندہ، گرم اور بافیض ہو گئی۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ سے بتاؤں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ سلسلہ ابوالعلائیہ نے ایک وقت کام دے گا چراغ ابوالعلا، جو کہا گیا تھا کہ ایک وقت کام دے گا چراغ ابوالعلا، وہ کام دے گیا چراغ ابوالعلا کہ سیدنا ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان نے پرانی خانقاہوں کو، پرانے سلسلوں کو، پرانے افراد طریقت کو زندہ اور تابندہ، گرم اور پھر سے سرگرم کر دیا۔ یہ ہے سیدنا ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظمت و فضیلت جس کے تذکرے کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے بچھاؤ۔ حضرت جب حضرت کی 2 کتابیں اس سال الحمدللہ تیار ہو گئی ہیں، وہ اب آیا چاہتی ہیں، آج اس کا سر ورق ہم لوگوں نے لگا دیا، ISBN نمبر کا انتظار ہے۔ حضرت کی 3 چیزیں بہت مشہور ہیں۔ پہلی چیز ہے حضرت کا رسالہ، رسالہ فنا و بقا۔ دوسری چیز ہے حضرت کے مکاتیب، حضرت نے جو خط لکھے، چٹھیاں لکھی، مکاتیب کا سلسلہ بزرگوں کے ہاں رائج رہا ہے، مخدوم جہاں مکاتیب کی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ حضرت نے بھی مکاتیب تالیف فرمائے اور نہایت عمدہ، وقی اور اعلیٰ مکاتیب ہیں۔ اردو ترجمہ اس کا ہو گیا ہے، ٹائپ بھی ہو گیا، تصحیح بھی ہو گئی، اب صرف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر آ جائے تو ہم لوگ اس کو منظر عام پر لا دیں گے۔ حضرت کا ایک دیوان بھی ہے شاعری کا، حضرت تخلص فرماتے تھے انسان، وہ دیوان بھی پہلی بار یہ خانقاہ شائع کر رہی۔ اس خانقاہ میں سیدنا ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ کے سارے تبرکات علمی اور تبرکات قلبی کا اجتماع ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو بہت حفاظت سے رکھا ہے۔ سیدنا مخدوم منیم پاکباز سے یہ ساری دولت اس خانقاہ میں محفوظ ہے، اور امروز فردہ میں وہ سب منظر عام پر آ جائے گی۔ حضرت کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی تھی جو حضرت کو چشمدید دیکھنے والوں نے لکھی تھی، ان کا نام ہے حضرت شاہ لطف اللہ، اور کتاب کا نام ہے اذکار احرار۔ ملتی نہیں، ناپید ہے، پہلی بار یہ خانقاہ اس کو شائع کرنے جا رہی ہے، ہم لوگ اس کو شائع کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو بہت جلد وہ شائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے حجت العارفین، وہ ہم شائع کر چکے۔ پہل دنیا نے اس کتاب سے، اسی خانقاہ کی اشاعت سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کی شخصیت، فیضان، حضرت کے علم، حضرت کے تقدس، حضرت کے تقوی اور حضرت کا وہ مقام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوا ہے، اس کے ہمیں بھی صدقہ عطا ہو۔ ایک آخری بات اور بتا دیں کہ سیدنا ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک خاص صفت کی وجہ سے سب سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں، اور وہ صفت کیا تھی حضرت کی؟ کہ ہر ولی حضور کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے،
حضور کا نمونہ ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کراتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم کا فیضان یہ ہے کہ سرکار کی جس پر نظر پڑ گئی، نگاہ پڑی نہیں، ایک نگاہ ایمان کے نتیجے میں اس کو کامل بناتی ہے۔ ایک نگاہ۔ پوچھا جائے کسی صحابی سے کہ آپ نے حضور کو کتنی دیر دیکھا؟ کہا کہ ایک ملاقات حضور سے ہوئی تھی، اس ایک ملاقات نے اتنے علوم پڑھا دیے کہ دنیا دنگ اور محو حیرت ہے کہ انہوں نے تو حضور کی زیادہ صحبت نہیں پائی، تو ان کو سیاست، ان کو تقوی، ان کو پرہیزگاری، ان کو علم حدیث، ان کو علم فقہ، ان کو علم کلام، ان کو علم تفسیر کہاں سے آئی؟ اس ایک نگاہ کی تاثیر۔ اب کسی کے دل میں 1000 برس کے بعد یہ خیال پیدا ہو کہ یہ کام حضور تو کرتے تھے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ جی یہی کام سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ پوچھتے تھے جب کوئی آتا تو پوچھتے حضرت محنت کرو گے کہ بغیر محنت کے؟ محنت والا راستہ چاہیے۔ اگر کوئی کہتا کہ ہاں حضور محنت والا، تو کہتے کہ جاؤ یہ کام کرو، یہ عمل کرو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ مجاہدہ کرو، یہ مراقبہ کرو، کرتے رہو، دیکھو اللہ تعالیٰ شاید مہربانی کرتا۔ اب کوئی کہتا کہ حضور ہم اس لائق کہاں ہیں، ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ ایک نگاہ کرم ہو جائے اور تقدیر پلٹ جائے۔ تو حضرت کہتا اچھا تو میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، سب سے نظر ہٹا لو، توجہ رکھو۔ حضرت توجہ فرماتے اور ایک توجہ میں کایا پلٹ۔ طے شود جادے 100 سالہ بآہے کاہے، 100 برس کی راہ ایسی طے ہوئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے طے ہوئی۔ یہ سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ، ایک نگاہ کی تاثیر۔ آپ کہیے گا اصول تو بتا دیا، مثال نہیں بتایا، مثال بھی بتا دیتے ہیں 2 جملے میں۔ ایک بڑا نام ہے اعلیٰ حضرت حضور اشرفی میاں کا، کچھوچے شریف کی نادر شخصیت، مجدد کہلاتے ہیں وہ، اعلیٰ حضرت حضور اشرفی میاں۔ اشرفی میاں کا مطالعہ ہے، بڑے صاحب علم بھی ہیں، صاحب فیض باطن بھی ہیں، باکمال شخصیات میں سے ایک اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان ان کے قدردان ہیں، وہ ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت حضور اشرفی میاں کہتے ہیں کہ میرے علم میں ایک بات آئی کہ توجہ جو بزرگان دین کے ہاں ملتی ہے، اس میں ایک توجہ عینی توجہ کہلاتی ہے، جو آنکھ سے دی جاتی، آنکھ سے آنکھ ملی اور فیض آنکھ سے آنکھ میں منتقل ہو گیا، جس کو توجہ ہے عینی کہتے ہیں۔ تو دل بڑا حریص ہوا۔ اچھا طالب علم اس کو پتہ چل جائے کہ ایک کتاب ہے تو وہ طالب علم ہی نہیں جس کو اس کتاب کی ہوس نہ ہو جائے، خود سے لے کے کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، کیسے حاصل کرے۔ تو طالب علم کتاب کھوجتا ہو، طالب خدا ایسی نگاہ کھوجتا ہے، کیسی نگاہ بھی ہے، اچھا تو یہ نگاہ بھی ہے تو کہاں ملے گی، کہاں کھوجے، کدھر کھوجے، کوئی پتہ نہ بتا کہ وہ نگاہ ملے گی کہاں۔ عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے، دیوانے ہو گئے کہ وہ نگاہ کہاں ملے گی، وہ نگاہ جو نگاہ نبوت کی تاثیر رکھتی ہو۔ پریشان ہو کے جب تھک گئے تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز کے مزار مبارک پر چلہ کش ہوئے، کہا حضور اب تو کوئی راستہ نہیں بتا رہا، اب آپ ہی بتا دیجئے کہ عینی توجہ کیسے حاصل ہو۔ ایک روز اس مجاہدے میں، اس مراقبے میں حضرت کی جانب سے کلام ہوا اور حضرت نے ارشاد فرمایا، اے اشرفی جاؤ ابو العلائیوں کے پاس، ابو العلائیوں سے جا کے عینی توجہ سیکھ لو۔ حضور اشرفی میاں راستہ مل گیا تھا، ابو العلائی، ابو العلائی شخصیت چاہیے جس سے فیضان حاصل کیا جائے اور عینی توجہ حاصل کی جائے۔ حضور اشرفی میاں کہاں جائیں؟ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ موڑ ہے۔ کچھوچا، پورب آئیے تو بہار اور پچھم بڑھیے تو آگرہ، آگرہ میں سیدنا ابو العلا کا مزار مبارک،
بیچ میں کچھوچا اور ادھر بہار. حضور اشرفی میاں آگرہ نہیں گئے, کہاں آئے؟ بہار آئے. اور بہار آئے کس لیے آئے؟ ابوالعلائی فیضان کے لیے. اور جب بہار آئے تو کس شخصیت کے پاس گئے؟ جناب حضور حضرت سید شاہ امین احمد سبات بہاری فردوسی زیب سجادہ مخدوم جہاں کی خدمت میں گئے. ایک اور دلچسپ بات کہ فردوسی سلسلے کا پیر، فردوسیت کا تاجدار، اور اس کے پاس حضور اشرفی میاں جا رہے ہیں کہ ابوالعلائی فیضان، منعمی فیضان ہم کو عطا ہو. اور حضور اشرفی میاں اور ان کے بڑے بھائی حضرت اشرف میاں دونوں کو جناب حضور شاہ امین احمد فردوسی منعمی ابوالعلائی رحمۃ اللہ علیہ سے منعمی ابوالعلائی سلسلے کی اجازت پہنچی اور توجہ عینی حاصل ہوئی. تو کچھوچے میں بھی جو فیضان منعمی ابوالعلائی سلسلے کا پہنچا وہ اس طرح پہنچا، اور اس طرح کچھوچا بھی منعمی ابوالعلائی فیضان سے گرم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور اشرفی میاں سے سلسلہ اشرفیہ کا ایک رناسا ہو گیا، نشأت ثانیہ ہو گئی. اور یہ سب ابوالعلائی سلسلے کی ایک کرامت ہے اور ایک رنگ لاجواب ہے، رنگ بے نیاز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی مہربانی اور اس کا فیض عطا فرمائے. لے جاؤ اس کو. چند شعر سلام کے بھی ہو جائیں. بسم اللہ.